حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر بیٹھے ہیں. کبھی باہر دیکھتے ہیں وہ خیمہ جو کھچکچا سے بھرا ہوا تھا ایک ایک کر کے کم ہو رہے ہیں. آپ اپنی بیویوں کو تسلی دے رہے ہیں اور خیمے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیاری لاگتی جگر حضرت سکینہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا عباس کے پاس بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے، چچا عباس آج تک تمہاری بھتیجی نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے. چچا عباس آج پہلی بار نہیں، ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ تمہاری بھتیجی نے تم سے کچھ مانگا اور تم نے منع کیا ہو. چچا عباس میرے خاطر نہ صحیح، ہمارے لیے آپ کے لیے نہ صحیح. دیکھو نا میرے بھیا علی اکبر کی طرف دیکھو نا، وہ کبھی پانی کی پیاس کی وجہ سے ہاتھ بند کرتا ہے، کبھی مٹھیاں کھولتا ہے، کبھی پیروں کی ایڑیوں کو رگڑتا ہے. چچا عباس میرے لیے نہ صحیح میرے بھیا کے لیے پانی لا دو نا. چچا عباس نے اپنی بھتیجی کی بات سنی اور تیش میں آ گئے. اللہ اکبر. وہ عباس غازی جس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ اتنے طاقتور تھے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے اونٹ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اتنا قد لمبا تھا. اور حضرت عباس وہ طاقتور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے. اتنی طاقت تھی کیونکہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو دوسری بیوی تھی ان میں سے یہ تھے. حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت کی تھی کہ علی میرے انتقال کے بعد اگر نکاح کرنا تو ایسے گھرانے سے کرنا جو بہادر ہو، کیونکہ بہادر ماں سے جب بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو میرے حسین کے کام آئیں گے کربلا میدان میں. تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ام بنین سے نکاح کیا تھا. حضرت ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بھی بہادر تھی اور بہادر گھرانے کی خاتون تھی. تو ایسے بہادر گھرانے کی خاتون سے بہادر بیٹے ہی پیدا ہوئے تھے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قوت اور ان کی طاقت کا اندازہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی انسان کو اس کی زلفوں سے کو پکڑ کر دانت سے اٹھا لیا کرتے تھے. یہ طاقت تھی آپ کی. اور آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا تو یہ آپ کو بتا دیا میں نے یہ تھا، لیکن آپ حضرت حسین کی پریوار سے آل سے ان سے اتنا زیادہ محبت فرماتے تھے کہ ان کے سامنے غلاموں کی طرح رہا کرتے تھے. آپ حضرت حسین کو کبھی بھی زندگی میں بھی بھائی کہہ کر نہیں بلایا، ہمیشہ مولا یا آقا کہہ کر ہی پکارا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینہ کی سرزمین پہ چلتے حضرت علی اکبر کے ساتھ تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کے بل بازو چلتے تھے، جھک کے چلتے تھے. لوگ پوچھتے تھے عباس یہ تیرا بھتیجا ہے تو ان کے سامنے جھک کے کیوں چلتا ہے؟ تو حضرت عباس فرماتے تھے کہ نہیں، یہ آل رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو کے چلوں اور ان کی تصویر کے اوپر میرا سایہ پڑے، یہ ان کے لیے بے ادبی ہے. اتنی محبت فرماتے تھے آپ حضرت حسین کے پریوار سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش میں آئے اور کہا کہ اللہ اکبر کہ میں تجھے پانی لا کے دوں گا. اپنی بھتیجی سکینہ سے کہتے ہیں، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں. تو حضرت حسین نے سنا تو حضرت حسین نے حضرت عباس کو روکا کہ میرے بھائی عباس تو چلا جائے گا تو میرے سامنے کون آئے گا؟ آتے ہوئے تیروں کو میرے سامنے کون روکے گا؟ تو اس میرے خیمے کی میرے کربلا میدان میں غازی ہے، تو چلا جائے گا تو میرا سہارا کون ہوگا؟ حضرت حسین کہتے ہیں کہ حضرت حسین سے کہتے ہیں حضرت عباس کہ آقا مولا حسین آج میری بھتیجی سکینہ نے مجھ سے کچھ کہا ہے، آج میں ان کا وعدہ پورا ضرور کروں گا. تو یوں کہہ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا لیتے ہیں اور مشقی لیتے ہیں اور فراق کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پہ وہ نہر فراق تھی. آپ حضرت عباس جب مشقی لے کر آئے تو یزیدیوں نے دیکھا. پہلے دن تو یزیدیوں نے فراق جو نہر فراق تھی وہاں پہ 500 کا پہرا دیا ہوا تھا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو 2000 سپاہی وہاں پہ انہوں نے لگا دیے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، یزیدیوں نے حضرت عباس کو روکنے کی کوشش کی. حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شیر خدا کے بیٹے تھے اور ایک بار میں ہی 80 یزیدیوں کو جہنم کا راستہ دکھا دیا تھا. گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. 3 دن 4 دن سے پیاسے ہونے کے باوجود بھی وہ طاقت تھی، اور اگر خدا کی قسم وہ پیاسے نہ ہوتے تو یزیدیوں کو جہنم کا راستہ دکھا دیتے سب کو. وہ علی جس کے نام سے خیبر آج بھی کانپ اٹھتا ہے، وہ علی کی اولاد میں سے تھے اور کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا لے کے نہر فراق کی طرف چل دیے. نہر فراق پہنچے. آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھوڑا نہر فراق کے کنارے پہ لگا دیا. گھوڑے کے 2 پیر حضرت عباس کے گھوڑے کے 2 پیر نہر فراق کے اندر ہیں، اور آپ حضرت عباس گھوڑے سے کہتے ہیں کہ تو بھی پی لے. اور اس کے بعد آپ نے مشقی کی پانی بھری، اور پانی بھرنے کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا
جیسے ہاتھ میں پانی لیا تو پیاری بچی سکینہ کا چہرہ یاد آ گیا، بلبلاتے ہوئے علی اکبر کا چہرہ یاد آ گیا، تو کہنے لگ گئے کہ نہیں، میری بھتیجی پیاسا ہے، بھتیجا پیاسا ہے، تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ خیر آپ نے پانی نہیں پیا اور گھوڑے سے کہا کہ گھوڑا تو پی لے، تو کیوں نہیں پیتا ہے؟ گھوڑا سر میں نہ میں سر ہلا رہا ہے، مانو کہہ رہا ہو کہ جانور ضرور ہوں لیکن میرے دل میں بھی اہل رسول اہل بیت کی محبت ہے، اگر وہ پیاسے ہیں تو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑے، دیکھتے ہیں کہ یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے آپ کو، یہاں وعدہ وفا نہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت عباس شیر خدا علی کے بیٹے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو روکنے کی، لیکن انہیں تو وعدہ وفا نبھانا تھا اور قربان ہونا تھا، اس لیے آپ لڑنے لگ گئے، اور وہاں پہ کم وقت نے آپ کا ایک بازو پہ ایسا وار کیا کہ آپ حضرت عباس کا بازو کٹ کے نیچے گر گئے۔ آپ نے پھر بھی لڑنا آپ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ شمر جو بدبخت تھا یزیدیوں میں سے، انہوں نے کہا تھا کہ یزیدیوں سے کہ خدا کی قسم اگر عباس بچ کے چلا گیا نا، خیمے تک پانی پہنچ گیا، تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، تمہاری ساری کی ساری بیوہ ہو جائیں گی اور عورتیں یتیم ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ سبھی یزیدیوں نے آپ حضرت عباس کو گھیر لیا اور آپ حضرت عباس گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ رہے تھے، ایک بدبخت نے آپ کی بازو پر ایسا وار کیا کہ آپ کا بازو کٹ کے نیچے جا گرا۔ اس کے بعد بھی حضرت عباس لڑنا بند نہیں کیا، لڑتے رہے، اپنی جو پانی کا مشک بھرا ہوا تھا انہیں اپنے آگے سینے میں لگایا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے لڑتے رہے اور آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کے نیچے گر گیا۔ آپ نے پھر بھی لڑنا بند نہیں کیا اور پانی کا جو مشک تھا اس کو اپنے دانتوں میں لے لیا۔ ایک کم وقت پلید نے، یزیدی نے ایک ایسا بھالا مارا، ایسا تیر مارا کہ آپ کے مشک کو پار کرتا ہوا آپ کے سینے پہ جا لگا۔ آپ حضرت عباس دھڑام سے نیچے گر گئے۔ حضرت عباس نیچے گرے تو رونے لگ گئے۔ انہیں شہید ہونے کا، بازو کٹنے کا غم نہ تھا، غم تھا کہ بھتیجی سکینہ نے پانی مانگا تھا علی اصغر کے لیے، علی اکبر کے لیے، میں پانی نہ لے جا سکا، اس بات کا انہیں غم تھا اور رونے لگ گئے اور آواز لگائی آقا حسین کو، میرے آقا حسین، مولا حسین، اپنے بھائی کی خبر لو۔ حضرت حسین دوڑے ہوئے آئے اور دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے زمین پر دھڑام سے گرے ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے ہوئے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرے کی دھول صاف کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تو مجھے میرا بھائی بول دے لاسٹ ٹائم۔ حضرت عباس بولے نہیں، تم میرے شہزادی بیوی فاطمہ کے شہزادے ہو، آل رسول ہو، تم میرے آقا تھے، ہمیشہ آقا رہو گے، میرے مولا رہو گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی سوار سائیکل یا بائی سائیکل سے یا موٹر سائیکل سے گرتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے دونوں بازوؤں کے بل گروں تاکہ میرا سینہ سے صحیح رہے، میرا سر صحیح رہے، سر میں دقت نہ چوٹ لگے، سینے پہ چوٹ نہ لگے۔ لیکن عباس میں تجھے کیا نام دوں، تیرے تو دونوں بازو نہیں ہیں۔ تو آپ حضرت عباس کیسے گرے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی چیخیں نکل گئی ہوں گی، ماں بیوی فاطمہ کی بھی چیخیں نکل گئی ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دیکھ کے کیا منظر رہا ہوگا جب حضرت عباس سینے کے بل گرے ہوں گے۔ حضرت حسین گود میں لے کے حضرت عباس کا چہرہ صاف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی، زندگی میں کبھی بھی تو نے مجھے بھائی نہیں بولا ہے، ادب سے آقا اور مولا بولا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے اپنا بھائی بول دے۔ حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، آپ میرے شہزادے حضرت بیوی فاطمہ کے شہزادے ہیں، مولا حسین کی اور اللہ کے رسول کی آن اور شان ہے، میرے لیے مولا تھے۔ اور یہ کیا مسکرانے لگ گئے۔ آپ حضرت حسین نے کہا کہ میرے بھائی عباس مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ آقا مولا حسین، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عباس جلدی آ جا، اور ہاتھ میں حوض کوثر کا پانی ہے۔ سبحان اللہ، جن کے سر گود حضرت حسین کی ہو، بلانا نانے کا ہو، کیا وہ منظر پایا ہوگا حضرت عباس نے بھی۔ تو حضرت حسین کہتے ہیں حضرت عباس سے کہ میرے بھائی رسول اللہ، میرے نانا سے کہنا کہ جس طرح سے دین چھوڑ کے گئے ہیں نا، تو آپ کا حسین اسی کے اوپر قائم ہے، اپنی جان تو دے دے گا لیکن بیعت نہیں کرے گا، اپنے جو آپ کا عقیدہ ہے وہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ حضرت حسین جو یہ لڑ رہے ہیں نا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا جو دین تھا نا اس کے لیے لڑ رہے تھے، اپنی زمین جائیداد کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اپنے گھرانے کو قربان کیا تھا اس کے لیے نہیں کیا تھا، کہ زمین جائیداد کے لیے نہیں کیا تھا۔ صرف حضرت حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ لاش دونوں کٹے ہوئے بازوؤں والی لاش کو اٹھایا اور خیمے میں لے کے گئے. خیمے کی عورتوں نے دیکھا تو کوہرام مچ گیا. بہن زینب رو رہی ہے, شہر بانو رو رہی ہے. بھتیجی سکینہ پوچھتی ہے اپنے بابا سے, بابا میرے چاچا آگے پانی لے کے. بابا کچھ نہیں بول رہے ہیں. حضرت حسین چپ ہیں. تو حضرت سکینہ, حضرت حسین کی پیاری بچی, حضرت عباس کا گریبان پکڑ کے ہلاتی ہے, چاچا پانی لے کے آگے ہو, بول کیوں نہیں ہو چاچا. حضرت حسین کیا بولے؟ بولی بیٹا دنیا سے جو کوچ کر گئے وہ نہیں بولا کرتے ہیں. تیرے چاچا عباس نے تیرے لیے جان دے دی بیٹا, اب وہ نہیں بولیں گے. اور وہ نانا رسول اللہ کے پاس سے پانی پی لیا ہے, اب وہ واپس نہیں آئیں گے. پورے خیمے کے اندر مانو کہ قیامت سے نازل ہو گئی ہو, قہر سا برس گیا ہو. ساری بیویاں رو رہی ہیں, حضرت حسین تسلی دے رہے ہیں. اتنے میں 18 سال کا جوان لڑکا علی اکبر اٹھا, بولا کہ بابا میں کربلا میں جاؤں گا اور میں آپ کے لیے قربان ہو جاؤں گا. یہ کہا تو حضرت حسین مولا حسین اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھتے رہ گئے. 18 سال کا جوان جسے دلہا بننا تھا وہ شہادت کا دلہا بننے جا رہا تھا. حضرت حسین کی آنکھوں میں مانو کہ آنسو سے آنے لگ گئے ہوں, لیکن آپ ان کے سامنے رو بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر سب کو سہارا دینے والا, سب کو تسلی دینے والا خود رونے لگ جائے گا تو باقیوں کو تسلی کون دے گا. حضرت حسین نے کہا نہیں بیٹا تو نہیں جائے گا, تو ہم سبھی رسول ہے, کیونکہ آپ حضرت علی اکبر کی شکل اللہ کے رسول سے ملتی تھی. کہا کہ بیٹا تو مصطفیٰ جانب کی تصویر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے, میرے نانا کی تصویر ہے. تجھ میں گویا ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ رہے ہوں. اہل مدینہ تجھے رسول اللہ کے بعد تجھے دیکھ کر رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں. بیٹا تجھے میں نہیں جانے دوں گا. تو علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے جانے دیجیے, جد پہ اڑے ہوئے ہیں. اگر تم نے مجھے نہیں جانے دیا بابا, میں کل قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. بابا بھی اپنے بیٹے کی جد کو ٹال نہیں سکے. کہا کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے میں تیرے سر پہ امامہ باندھ دوں. مولا حسین اپنے پیارے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں. امامہ باندھ کے تیار کیا تو جسے دلہا بننا تھا آج وہ شہادت کا دلہا بننے جا رہا تھا. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت کیا. اس کے بعد جب آپ حضرت علی اکبر تھوڑا سا آگے گئے تو جناب مولا حسین نے آواز دی, بیٹا ذرا پلٹنا, لاسٹ بار تصویر مصطفیٰ کا دیدار کر لوں. آپ حضرت حسین کے کہنے پہ علی اکبر پلٹے. پلٹنے کے بعد میں حضرت امام حسین نے انہیں ودا کیا. آپ حضرت علی اکبر میدان کی طرف گئے. کربلا میدان جو دہشت کا بنا ہوا تھا, جس میں ڈر لگ رہا تھا, آپ حضرت علی اکبر کے قدم پڑتے ہی مانو کہ چاند کے اوپر کسی نے گلاب کی پنکھڑی ڈال دی ہو. ایک نور سا آ گیا تھا کربلا میدان کے اندر. امام علی اکبر کے وہاں پیر رکھتے ہی جب یزیدیوں نے دیکھا کہ بولا ہم نہیں لڑ سکتے, ہم تو حسین سے لڑ سکتے تھے, عباس سے لڑ سکتے تھے, لیکن اب خود مصطفیٰ سے کیسے لڑیں گے. تو سمر جو کم بعد وقت تھا یزیدیوں میں, انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ مصطفیٰ نہیں ہے, یہ رسول اللہ نہیں ہے, یہ تو علی اکبر ہیں, تو تم پریشان مت ہو. تو اب کسی میں بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ شہزادہ حسین کے سامنے لڑائی کرے. لیکن آپ حضرت علی اکبر نے کہا کہ میں ہوں علی اکبر ابن حسین ابن علی. ہے کسی میں لڑنے کی ہمت, لیکن گویا یزیدیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کا مقابلہ کرے. خیر آپ ہی وہاں سے آگے بڑھے اور لڑنے لگے. یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے آپ اور سیدھا جہنم کا راستہ دکھا رہے تھے. لڑتے لڑتے آپ تھک گئے. 3-4 دن کی پیاس سے شدت تھے, اوپر سے یہ گرمی. پھر آپ کو بابا کا جملہ یاد آیا, مولا حسین کا جملہ یاد آیا کہ بیٹا پلٹنا. تو سوچا ایک بار بابا کا دیدار کرتے ہوں. واپس خیمے کی طرف آئے تو حضرت حسین نے دیکھا, بڑی خوشی ہوئی. بیٹا بولے بیٹا کیسے آنا ہوا. بولے بابا بہت پیاس لگی ہے, آپ کے علی اکبر کو تھوڑا سا پانی مل جائے نا, خدا کی قسم میں ان کا وہ حاصل کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے. میں سب کو جہنم کا راستہ دکھا دوں گا, بس اپنے علی اکبر کو تھوڑا سا پانی مل جائے, بہت پیاس لگی ہے بابا. تو حضرت حسین کہاں سے پانی لاتے. 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک میں تو آپ حضرت حسین نے کہا کہ بیٹا یہ انگوٹھی ہے, اسے چوس لو. دوسری روایت میں اکثر بیان کرتا ہوں جس میں حضرت حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا ہمارے نانا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں پیاس لگتی تھی تو اپنی زبان مبارک چوساتے تھے, تو آجا بیٹا میں تجھے اپنی زبان چوساتا ہوں.
حضرت حسین نے اپنی زبان دی. 56 سال کے بوڑھے باپ، 3 دن سے پیاسی خشک زبان تھی. آپ حضرت حسین نے اپنی زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں دی. علی اکبر وہ بھی بوڑھے باپ کی خشک اپنے بوڑھے باپ 56 سال کے باپ کی جب خشک زبان اپنے زبان چوسی تو سارے غم واپس آرے ہو گئے. وہاں پانی کے لیے کتے پانی پی رہے ہیں، سور پانی پی رہے ہیں، گدھے پانی پی رہے ہیں، لیکن آل رسول اہل بیت کو پانی نہیں پلایا جا رہا. کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ ساقی کوثر کو پانی نہیں پلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا اب اپنے بیٹے کا آخری سلام لو. حضرت حسین نے ودا کیا. کبھی آنسو گرتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کر سکتے. حضرت حسین پتہ ہے کہ اگر میں رونے لگ گیا تو پھر بیویوں کو چپ کون کرائے گا، تسلی کون دے گا. حضرت علی اکبر نے بابا سے سلام لیا اور کربلا میدان میں جا گھسا. سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں آپ. اس کے بعد ایک بدبخت پلیت یزیدی نے آپ کے اوپر بھالے سے ایسا وار کیا کہ آپ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی اکبر کے سینے پہ جا لگا. آپ حضرت علی اکبر گھوڑے سے دڑام نیچے گرے. تصویر مصطفیٰ زمینوں پر خاک میں ملی ہوئی تھی. آواز لگائی بابا اپنے علی اکبر کی خبر لو. حضرت حسین دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ تصویر مصطفیٰ زمین پر گری ہوئی. آپ نے اپنے بیٹے کا سر گود میں لیا. کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو میرے بیٹے. علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا بہت تکلیف میں ہوں، بہت درد میں ہوں. یہ نیزہ بہت درد دے رہا ہے بابا. آپ ایک بار یہ نیزہ نکال دیں گے نا میرے سے، میں آپ کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس سے ان کے چھکے چھڑا دوں گا. بس ایک بار یہ نیزہ نکال دیجئے. حضرت حسین نے اپنی 56 سال کی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور بہت زور سے نیزے کو کھینچا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. نیزے کے ساتھ علی اکبر کا دل بھی نکل کے آ گیا. کیا رہی ہوگی اس باپ کے اوپر جس کے سامنے بیٹے کا دل نیزے پہ ہو. صبر الیاس دیکھنا ہے تو پھر صبر حسین بھی دیکھو نا. صبر ایوب دیکھنا ہے تو پھر صبر حسین بھی دیکھو نا. صبر مصطفیٰ دیکھنا ہے تو پھر صبر حسین بھی دیکھنا ہوگا نا. فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی ہوں گی نا. اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے نا. ان کا بھی کیا اثر ہوا ہوگا. ماں بی بی فاطمہ اور آپ حضرت علی کی بھی روح کانپ گئی ہوگی جب جوان بیٹے کا یہ حال دیکھا ہوگا. حضرت حسین نے کس قدر صبر کیا ہوگا. مانو کہ حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اے حسین تجھے کیا نام دوں. میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کیا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی میں نے، اس لیے کہ بیٹا ہے، ہاتھ نہ کانپے. لیکن تیری تو آنکھیں بھی کھلی ہیں. کیا نام دوں اے حسین تیری شہادت. کیا گزرتی ہے اس باپ کے اوپر جب ڈاکٹر بول دیتا ہے کہ اس کے بچنے کے چانس نہیں ہے. اے حسین میرے مولا تجھے کیا نام دوں، تیرے صبر کو کیا نام دوں. آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 56 سال میں بھی داڑھی اور بال سفید نہیں تھے، بال کالے گھنے تھے، داڑھی اور بھی گھنی تھی. لیکن علامہ ابن شاکر لکھتے ہیں کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بیٹے کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھایا نا، اس وقت آپ کے غم سے بال اور داڑھی دونوں سفید ہو گئے تھے. آپ حضرت علی اکبر کو لاش کو اٹھا کے خیمے کی طرف لے کے آ رہے ہیں. بیویوں میں کوہرام مچ گیا. بی بی زینب بے ہوش ہوتی ہے، شہر بانو رو رہی ہے، سکینہ بھی رو رہی ہے. آپ انہیں تسلی دیتے ہیں. بی بی زینب شہر بانو سے کہتی ہے کہ شہر بانو دیکھو نا میرے بھائی کا کیا حال ہو گیا ہے. بیٹے کے غم نے انہیں بوڑھا بنا دیا ہے. حضرت حسین نے اپنے بیٹے کی لاش مبارک کو خیمے کے اندر رکھا. وہ خیمہ جو کھچکھچا سے بھرا ہوا تھا، رونق کا تھا، سب دھیرے دھیرے شہید ہو رہے تھے. علی اکبر، عباس، قاسم، سب. اس کے تھوڑی دیر بعد بیمار بچہ ابھی خیمے کے اندر صرف 2 ہی بچے تھے. ایک تو علی اصغر جو 6 مہینے کا تھا، اور ایک عابد جسے جن الدین کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی بیمار پڑا ہے.
اور ادھر شہر بانو بھی بے ہوش پڑی ہے، زینب بھی بے ہوش پڑی ہے۔ حضرت حسین بیٹے ہیں، حضرت عابد جناب الدین عابد کھڑے ہوئے اور کہا کہ بابا میں جاؤں گا۔ بابا نے دیکھا کہ بیٹا تو بیمار ہے اور تو کیسے جائے گا؟ ہمارے بعد تجھے تو حسینی سلسلہ آگے چلانا ہے نا، تجھے تو نانا کا دین آگے لے کے جانا ہے بیٹا، اور تجھے تو اپنی جو خاتونیں یہاں بچی ہیں ان کو مدینے لے کر نانا کو غم سنانا ہے، تو کیسے جائے گا؟ وہ کہتے ہیں بابا میں ٹھیک ہوں، اور یہ کہہ کے وہ گر پڑتے ہیں، بیمار تھے اور بے ہوش پڑے ہیں۔ ادھر حضرت شہر بانو بھی بے ہوش پڑی ہے، حضرت زینب بھی بے ہوش پڑی ہے۔ شہر بانو حضرت حسین سے کہتے ہیں کہ یا حسین میرے آقا، ہم نے آپ سے جو مانگا ہے آپ نے کبھی منع نہیں کیا، جاؤ نا اس بچے کو تھوڑا پانی پلا لاؤ نا، علی اصغر کو بھی بہت پیاس لگی ہے۔ آپ حسین مولا حسین منع کر دیتے ہیں کہ ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ دینے والوں میں سے لینے والوں میں سے نہیں، ہم شیعہ دینے والے لینے والوں میں سے نہیں، ہماری یہ ریت نہیں ہے۔ شہر بانو کہتی ہے کہ جاؤ نا ایک بار بچے کو پانی پلا لے ہو، آپ حضرت حسین منع کر دیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے حضرت حسین کے پاس، کہتی ہے کہ بھیا تمہیں امی فاطمہ کا واسطہ ایک بار پانی پلا کے لے آؤ نا، بچے کو بہت پیاسا ہے۔ آپ حضرت حسین اپنی امی کا واسطہ کیسے ٹالتے ہیں؟ کہتی ہے کہ لے کے جاؤ نا، ان کو تو ہم سے دشمنی ہے، ہمارے ساتھ لڑائی ان کی، بچوں سے کیا دشمنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو وہاں کربلا میں شہید ہونے والے شہیدوں کی لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی جس میں سب شہیدوں کے نام تھے۔ حضرت حسین کو تب تعجب ہوا جب ایک معصوم چھوٹے سے بچے علی اصغر کا بھی نام تھا۔ حضرت حسین سوچ رہے تھے کہ علی اصغر کیسے مارا جائے گا، یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، کیونکہ پہلے جنگوں میں یہ بات صاف صاف ہوتی تھی کہ کسی بھی بچے معذور اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اس پہ وار نہیں کیا جائے گا۔ تو اب جب یہ حالات بننے لگ گئے، اسباب بننے لگ گئے، تو حضرت حسین کو سمجھ میں آنے لگ گیا کہ اب حضرت علی اصغر کی بھی باری ہے۔ چنانچہ آپ حضرت حسین نے اپنی امی کی خاطر امی کا واسطہ دیا تھا بی بی زینب نے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کے کربلا کی طرف چل رہے ہیں، معزول پیروں سے جا رہے ہیں۔ 56 سال کے حضرت حسین اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے، یزیدیوں نے آتا ہوا دیکھا تو بولا کہ اچھا اب حسین بیعت لینے کے لیے آ رہے ہیں، بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے عباس کٹا، سب کٹے، اب خود کے اوپر آئیے تو اب یہ ڈر گئے ہیں۔ بولے کہ پہلے آ جاتے بیعت لینے کے لیے۔ حضرت حسین بولے کہ میں بیعت لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مجھ سے لڑو، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کو پانی پلا دو، میں اس پانی کے لیے آیا ہوں، میں آتا نہیں اگر میری ماں کا واسطہ مجھے نہ دیا گیا تو میری ماں کے واسطے کے خاطر میں آیا ہوں، اور اللہ کی قسم تم ان سے پانی پلاؤ گے تو میں ایسے پانی نہیں پیوں گا، اس کا بدلہ تمہیں جنت میں یا کل قیامت کے دن ضرور دوں گا۔ لیکن بدبختیوں نے کیا کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہی ہوتا ہے۔ افسوس اہل رسول نبی کی شان کو، وہ حسین کو سانپ بولا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو سانپ بولا جا رہا ہے۔ کیا زمانہ تھا اس وقت، کیا لوگ تھے، اہل رسول کو یہ بول رہے ہیں، تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی، تھوڑی سی بھی حیا نہیں آئی۔ وہ حسین جو ایک بار کہہ دے، وہ حسین جس کے لیے جنت سے کھانا آ جائے، جس کے لیے جنت سے لباس آ جائے، اس کے لیے پانی نہیں برس سکتا تھا کیا؟ علی اصغر ایڈی مار دے کربلا پہ تو وہاں پہ پانی پانی ہو جاتا۔ اسماعیل کے پیر مارنے سے زمزم پیدا ہو سکتا ہے، تو میرے علی اصغر کے پیر مارنے سے تو حوض کوثر کا پانی بھی آ جاتا۔ کیا امتحان تھا! اپنے لیے نہیں لڑ رہے تھے، رسول اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس لیے تو آپ حضرت حسین کا وہ مرتبہ تھا کہ اللہ کے دین کے، رسول اللہ کے دین کو پناہ دی تھی۔ کیا مرتبہ رہا ہوگا میرے حسین کا بھی۔ خیر، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کے وہاں کھڑے ہیں، بدبختوں نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ جنگ کے اندر ایک طور طریقہ ہوتا ہے، ایک مسائل ہوتی ہے اور ایک ادب ہوتا ہے کہ کچھ تیر انسانوں کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ تیر جانوروں کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ جو تیر جانوروں کے لیے ہوتے ہیں وہ کافی سخت نکیلے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ جانوروں گھوڑوں کی موٹی کھال ہوتی ہے۔ تو ایک بدبخت کم بخت نے گھوڑے والا تیر حضرت حسین اور حضرت علی اصغر کے اوپر چلایا، حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا آپ کے بازو پہ جا لگا۔ سبحان اللہ!
کیا بیتی ہوگی آپ حضرت حسین کے اوپر. 6 سال کا بیٹا گود میں دم توڑ رہا ہے, آپ نے وہیں دم توڑ دیا. آپ نے جیسے تیر کھینچا حضرت حسین نے تو خون کا فوارہ, علی اصغر کے خون کا فوارہ آپ حضرت حسین کے چہرے پہ پڑا. آپ نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا. بچا ہوا خون زمین پہ گرانا چاہا تو آواز آئی غیب سے, حسین زمین پہ خون مت گرنے دینا, خدا کی قسم قیامت تک زمین پہ سبز نہیں اگے گا. آپ نے سوچا کہ آسمان کی طرف پھینک دوں تو آسمان سے آواز آئی, حسین آسمان بھی کبھی پانی نہیں برسے گا. تو آپ نے سارا کا سارا علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا. جنگ بدر والوں کی قربانی بھی سر آنکھوں پر, احد والوں کی قربانی بھی سر آنکھوں پر حسین تیری قربانی کو کیا نام دوں. وہاں والی جنگ پہ تو بچوں کے اوپر بچے شامل بھی نہیں تھے, لیکن یہاں آپ نے تو اپنے رسول اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اپنے بھائی کو بھی قربان کر دیا, اپنے 18 سال کے بیٹے کو بھی قربان کر دیا, اپنے 6 سال کے بچے کو بھی قربان کر دیا اپنے رسول اللہ کے دین کے لیے. فرشتے بھی دیکھے اوپر سے رو رہے ہوں گے. کیا وہ منظر رہا ہوگا کربلا کا. حضرت ابراہیم بھی وہ دیکھے رو رہے ہوں گے کہ میں نے تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, حسین تو بنا آنکھوں کی پٹی باندھے دیکھ رہے ہیں. کیا بیتی ہوگی اس 56 سال کے بوڑھے باپ کے اوپر. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایمان رکھنا ہے تو حسین جیسا رکھو نا. ایمان تو یزیدیوں کے پاس بھی تھا لیکن صرف دکھاوے کا تھا. آپ حضرت امام حسین نے یہ بات سب کو کر کے دکھا دی کہ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے, میرے نانا کے ایمان کو, دین کو بچانا ہے تو پھر اپنا سب کچھ قربان کر دو, اپنی جان, اپنی شان, عزت اور سب کچھ لٹا دو دین کو بچانے کے لیے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حسین وہ ہیں جو کوئی نہ کر سکا, حسین نے وہ کیا جو کوئی نہ کر سکتا تھا. جس نے آپ رسول اللہ کے دین کو پناہ دی تھی وہ حسین تھے. خیر آپ حضرت علی اصغر کی لاش کو لے کے خیمے کی طرف واپس آتے ہیں. بیویاں کہتے ہیں دیکھو علی اصغر رو نہیں رہا ہے. پہلے لے کے چلے جاتے تو پانی پی لیتے, پیاس بجھ جاتی, رو نہیں رہا ہے. اور بیویوں کو کون بتائے کہ ابو کبھی نہیں بولے گا, کبھی بھی نہیں روئے گا, وہ کوچ کر گیا ہے. بیویاں کہتی ہیں کہ حضرت حسین سے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا آپ اسے لے جاتے, دیکھو اس نے پانی پی لیا نا. آپ حضرت حسین کہتے ہیں کہ پانی تو اس نے پیا ہے لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں. حضرت حسین فرماتے ہیں کہ انہوں نے پانی تو پیا ہے لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں, اپنے نانا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیا ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت علی اصغر کی بھی پیارے بچے کی بھی لاش مبارک کو وہاں رکھ دیا خیمے میں. پورا خیمہ لاشوں سے بھرا ہوا ہے. اب صرف حضرت حسین بچے ہیں, ایک بیٹا بیمار بیٹا عابد بچے ہیں. بیویاں بے ہوش ہو رہی ہیں, کوہرا مچا ہوا ہے. آپ حضرت حسین خود جانے کی تیاری میں ہیں. اب یہی بچے ہیں, دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹاپ کی آواز آ رہی ہے. دیکھا کہ ادھر سے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. حضرت حسین نے دیکھا تو ایک نوجوان گھوڑے سے اترا, بولا کہ آپ ہی حضرت حسین ہیں, امام حسین ہیں. آپ حضرت حسین, امام نے کہا کہ ہاں میں حسین ہوں. آپ نے جھک کے سلام کیا, ادب کہا کہ میرے مولا حسین, میرے آقا سلام قبول کرو. آپ حضرت حسین نے کہا کہ کیسے آنا ہوا. فرمایا کہ میں ہر سال حج کے لیے جاتا تھا آقا, اس بار میں حج پہ گیا ہوا تھا. حج کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا. میرے حسین آقا, جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا ہوں, دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی بچی رو رہی ہے اور شکایت کر رہی ہے رسول اللہ سے. وہ کہہ رہی نانا دیکھو نا میرے پریوار والے گئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں, وہ مجھ سے روٹ گئے ہیں نانا انہوں نے مجھے خط بھی نہیں بھیجا ہے. نانا دیکھو نا وہ کوفہ کا کہہ کے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے, اور مجھے کہا تھا کہ تو بیمار ہے تجھے لینے آئیں گے. تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نظر لگا لیا کہ اگر رسول اللہ کو نانا کہہ رہی ہے تو رسول اللہ کے خاندان سے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا بیوی کیا نام ہے تیرا؟ بولی میرا نام شکرا ہے. تو میں نے بولا کیا ہوا بیٹی؟ بولی کہ اس طرح سے ہمارے خاندان والے کوفہ کا کہہ کے گئے ہیں, اور میرے بھائی نے بھی کہا تھا مجھ سے علی اصغر نے کہ میں لینے کے لیے آؤں گا, لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا ہے. دیکھو نا کوئی بھی نہیں آیا ہے, سب کے خط آتے ہیں, کسی کا میرے پاس ان کا خط نہیں آتا ہے. تو کوئی بات نہیں, میں خود خط لکھ دیتی ہوں ان کو, کوئی لے کے تو جانے والا ہو کوفہ کو. تو میں نے کہا کہ بیوی میں کوفہ کا رہنے والا ہوں, میں تمہارے نانا کا تمہارے بابا کا غلام ہوں, میں تمہارا خط لے جاؤں گا.
تو وہ بچی کہتی ہے کہ تم میرا خط لے کے جاؤ گے نا تو میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گی، بہت سارے پیسے دوں گی، تو میرا خط ان تک پہنچا دینا۔ اور وہ بچی تھوڑی دیر بعد میں ایک خط لے کے آئی اور اس کے بعد میں اپنے بھائی کے لیے کپڑے لے کے آئی، بولی کہ یہ میرے بھائی علی اکبر کے لیے نا کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی کے لیے کپڑے انہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کپڑے لے کے آئی اور کچھ پیسے لے کے آئی اور کچھ پرانے کا برتن لے کے آئی، بولے کہ یہ برتن ہے نا میرے یہ نانی فاطمہ کے ہیں اور یہ آپ تحفے میں رکھ لینا، اور یہ جو پیسے ہیں یہ بھی تحفے میں رکھ لینا، بس میرا خط پہنچا دو اور یہ میرے کپڑے میرے بھائی کو پہنچا دینا، اور ان سے کہنا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، میں تم سے ناراض ہوں، تم مجھے لینے نہیں آئے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ بیوی میں تمہارے نانا کا تمہارے باپ کا غلام ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پاس رکھو، یہ خط دو اور یہ کپڑے میں لے کے جا کے دے دیتا ہوں ان کو۔ تو چونچہ میں وہاں کوفہ کی طرف نکلا، لیکن کوئی ایک انجان طاقت بار بار میرے گھوڑے کو ادھر موڑ رہی تھی۔ میں بار بار کوفہ کی طرف جاتا لیکن میرا بار بار گھوڑا ادھر کی طرف مڑ رہا تھا، تو بار بار جب میں جنگل کی طرف موڑنے کا چاہتا لیکن پھر بھی ادھر مڑ رہا تھا۔ پھر میرے کو خیمہ دکھا تو میں نے سوچا شاید کوئی دشمن ہوں گے، تو اس لیے میں نے واپس جنگل کی طرف موڑنا چاہا، تو لیکن میرا گھوڑا یہاں آ کے رکا آپ کے خیمے کی طرف۔ تو آپ نے حضرت حسین کو خط دیا اور اس کے بعد میں وہ آدمی ودا ہو کے چل دیا، اور آپ حضرت امام حسین خط لے کے اور کپڑے لے کے اندر آئے، خط پڑھنے لگے۔ بیویاں پوچھتی ہیں کہ کیا ہے، بولے کہ شکرہ کا خط ہے۔ تو خوب ساری اس میں شکایتیں تھیں۔ شکرہ نے اپنے پھوپھی کو، خالہ کو، چاچی تائی سب کو لکھا تھا، سب سے انہوں نے لکھا تھا کہ میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم مجھے وہاں جا کے بھول گئے ہو، تمہیں وہاں نا اچھے لوگ مل گئے ہیں اس لیے تم شکرہ کو بھول گئے ہو، اور اپنے بھائی کو بول گئی ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی تم لینے آؤ گے، تم لینے نہیں آؤ گی، اور کپڑے دیے تھے، بولے کہ یہ کپڑے میرے بھائی کو نہ دے دینا، میرے بھائی اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا تو میں میرے بھائی کو دے نہ سکی، اب میرے کپڑے بھائی کو دے دینا۔ حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولے بیٹی تیرے بھائی کو اب کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے کفن کی ضرورت ہے۔ کیا بتائیں اس بچی کو، شکرہ کو، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا بتائیں انہیں کہ اب اس کے بھائی کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، کفن کی ضرورت ہے۔ اب وہ دن آیا، 10 عاشوراء کا دن، شہادت کا دن، آپ حضرت حسین، امام حسین، مولا حسین میرے تیار ہو کے جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ دن آ گیا، 10 محرم کا دن، جمعے کا دن، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کے کربلا میدان کی طرف جانے کو ہوئے۔ بیویاں رو رو کر کہتی ہیں حسین، مولا حسین ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ آپ حضرت حسین ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ پاک کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ پاک کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بچی سکینہ، چھوٹی بچی کہتی بابا تمہارے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، بابا مجھے نیند کیسے آئے گی، مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ آپ حضرت حسین کہتے ہیں میری بچی یہ مت سوچ کہ تو امتحان کے دن زیادہ ہوں گے، ان قریب امتحان تھوڑے دنوں کو ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والے لوگ ہیں نا تیرے نام کو، تیرے نانا کے نام کو لوگ بڑے فخر سے لیں گے۔ ہاں آج بھی ہم اگر سکینہ نام رکھتے ہیں نا بہت عزت سے لیتے ہیں، آل رسول اہل بیت کو بہت عزت دیتے ہیں ہم۔ آپ حضرت حسین اپنی بیویوں سے الوداع لیتے ہیں۔ وہ دن آ گیا جب آپ حضرت حسین کی شہادت کا دن ہوتا ہے، جمعے کے بعد کا دن۔ بابا فرید الدین سکر گنج لکھتے ہیں کہ لکھنے والے محبوب الہی ہیں کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک پردہ نشی عورت کربلا میدان کے اندر آئی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو کنکر پتھر پڑے ہیں انہیں بین رہی ہے، چن رہی ہے اور اکٹھا کر رہی ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو پردہ نشی عورت نے بولا کہ تم مجھے پہچانتی نہیں کیا؟ میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ یہاں کے پتھر کنکر چک رہی ہوں، اکٹھا کر رہی ہوں کہ میرے حسین یہاں گریں گے، میرے حسین جب یہاں گرے نا تو انہیں پتھر نہ لگے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ابھی کسی کا بچہ اگر اسکول سے 15 منٹ بھی لیٹ آ جائے نا تو ماں کے دل کے اندر خیال آنے لگتے ہیں کہ میرا بچہ کیسے ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، صحیح سلامت گھر بھی آ جائے۔
تو وہ بھی ماں تھی کہ میرا بیٹا حسین یہاں گرے گا. ابھی میں آدھا بیان ہی یہیں پہ روکتا ہوں. انشاءاللہ باقی کا میں دوسرے ویڈیو میں مکمل کروں گا. تب تک کے لیے میرے پیارے حسین کو چاہنے والے مولا حسین کے دیوانوں، میں الوداع لیتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کے دل میں مولا حسین کی محبت کو اسی طرح برقرار رکھے، اور اللہ ہم سب کو آپ حضرت حسین کی بتائے ہوئے طریقے، آپ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین یا حسین.